عمران ریاض کا نام پی سی ایل اور ای سی ایل سے نکالنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے. پہلے پی این آئی ایل لسٹ میں ڈالا تھا اور اطلاعات ہے کہ وہ نام نکال دیا گیا ہے. جب ہائی کورٹ نے پوچھا کہ وجہ بتائیں کہ کس بنیاد پر نام یہ ڈالا ہے، اب سنا ہے کہ پی سی ایل اور پی سی ایل اس لسٹ میں ڈالا گیا تو متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے. اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران ریاض کا کوئی نام نہیں ہے کسی پرچے کے اندر، اور جتنے بھی پرچے رجسٹر کیے تھے سارے خارج ہو چکے ہیں، لہذا نام ای سی ایل یا پی سی ایل سے نکالا جائے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے والا معاملہ ہے. بلے کا نشان لینے سے پارٹی بین نہیں ہوتی ہے. الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ فارم 33 میں نام پی ٹی آئی کا نہیں ڈل سکتا، لیکن بلے کا نشان کے اوپر پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے، تو لہٰذا وہ تمام کینڈیڈیٹ جو ہے نا آزاد ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی ہے کہ بلے کا نشان لینے سے آرٹیکل 17 جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے. آرٹیکل 17 کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹی بین نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ہائی کورٹ سیکشن 215 جو بلے کا لینے کا اختیار دیتا ہے اس کو آئین سے متصادم قرار دے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں جو ایک آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. انہوں نے ڈیکلریشن داخل کی ہوئی ہے، وہ پابند ہے پارٹی ڈسپلن کے، لہٰذا تمام امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ رائٹ فراہم کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ وسیم قادر نے کیا کیا ہے. وسیم قادر نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کر لی ہے. یوں آئین کا آرٹیکل 63 توڑنے کی ابتدا ہو چکی ہے. نامینیشن پیپر داخل کرتے ہوئے ڈیکلریشن داخل کی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہے، اس لیے وسیم قادر کے خلاف کارروائی شروع کرنے کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. ان کو حلف لینے سے روکا جائے گا، درخواست دائر کی جائے گی، اور اگر اس کے بعد انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا تو آرٹیکل 63 کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی درخواست باقاعدہ جمع کروائی جائے گی.